علی امین صاحب تو 10 دنوں میں خان صاحب کو رہا کروانے کے دعوے کر رہے تھے اور خان صاحب نے ان کا فیصلہ جو ہے سنا دیا ہے، تو اس فیصلے کی ٹائمنگ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ریپرکشنز ہوں گے اس کے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ معاملہ ہوا، اٹ واز گروئنگ ان دا ایئر. بہت سارے ورکرز ناراض تھے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے. آپ نے دیکھا کہ جس وقت لانگ مارچ لے کر آتے بھی تھے یا اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آتے تھے تو بہت ورکرز ناراض ہوتے تھے کہ اینڈ ٹائم پہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ایک بار نہیں 2 بار انہوں نے ایسے ہی کیا. ایک وقت ایسا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ چیف منسٹر کدھر ہے، ورکر پریشان پھر رہے تھے اسلام آباد کی سڑکوں پر، اور پھر وہ ایک دم سے نمودار ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس وقت بھی یہ کویشچن ہوا تھا کہ ایز اے لیڈر انہوں نے کس طریقے کی لیڈرشپ دکھائی ہے. سو اس لیے یہ کہیں سے بھی حیران کن نہیں ہے. یہ ضرور سوال تھا کہ جیل میں بیٹھ کر کیا اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیں گے. آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی. بار بار وہ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے حلف نامے کہیں اور ہیں، تاثر یہ دینے کے لیے کہ ان کا اپنا ایک گروپ ہے، شاید ان کو ہٹایا نہیں جا سکے گا. لیکن ان دی اینڈ جب موقع آیا تو نظر آیا کہ جب ہٹانا تھا تو 1 سیکنڈ میں ہٹایا جا سکتا ہے. اب گنڈاپور اور علیمہ خان میں جو بیان بازی ہے اور جو جیسے شام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر خانے بھی بڑے معاملات چل رہے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی. اور جو علیمہ خان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، ان کے بیانات جذبات پر مبنی ہیں، تو پھر ڈیلیما اس کہ اگر وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف اگر کچھ ہو رہا تھا تو پھر خان صاحب کو یہ سیاسی قربانی گنڈاپور صاحب کی کیوں دینی پڑی؟ دیکھیے آپ علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کو 2 شخصیات مت سمجھیں. یہ 2 اسکولز آف تھاٹس ہیں، یہ 2 مختلف اوپینین ہیں جو آپ کو پی ٹی آئی میں اس وقت نظر آ رہے ہیں. ایک اوپینین علی امین گنڈاپور کو ریپرزینٹ کرتا ہے جنہیں لگتا ہے کہ معاملات کو آرام سے لے کے چلیں اور حکومت میں آپ اپنی جو طریقہ کار ہے جہاں پہ آپ کی جدل بات چیت ہونی ہے وہ کریں، اس پہ فوکس کریں. ایک طریقہ کار یہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں فوکس سارا کا سارا پی ٹی آئی کے بانی کی رہائی کے اوپر رکھنا چاہیے اور حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نکل جائے حکومت سے، ہمیں اس چیز کا مینڈیٹ ہی نہیں ملا. لیکن اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے ورکرز کی ناراضگیاں ہیں، کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر ندارت آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک انتہائی اہم جو ایک آپ کو چپکلش نظر آ رہی ہے دوبارہ، خاص طور پہ آپ کو ٹیررزم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں صوبے کے اندر. یہ تو بالکل بھی وقت نہیں ہے کہ پارٹی اختلافات میں آپ پڑ جائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم صوبے کی ایک بہت ہی اہم پوزیشن جس کا فوکس سارا کا سارا اس وقت ڈیلیوری کے اوپر اور امن و امان کے اوپر ہونا چاہیے، کنسیڈرنگ کہ جیوگرافکلی انٹرنیشنلی معاملات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو اس کا ریپرکشن پاکستان پہ آنا ہی آنا ہے، کنسیڈرنگ کہ ہمیں ایک بہت بڑی تھریٹ انڈین بارڈر کی طرف سے بھی ہے، کنسیڈرنگ ہمیں ایک بہت بڑی تھریٹ خارجی اس کی طرف سے ہے. ایسے میں ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن ہے اس وار کا، وہاں پر پارٹی کے اختلافات، خواتین کے اختلافات، اندرونی معاملات اگر وہ مین فوکس لے لیں گے تو پھر صوبہ سفر کرے گا جیسے کہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.